ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ یار یہ شرف تو دیکھو، کائنات کی کسی عورت کو نصیب ہوا، باپ نبیوں کا امام، شوہر ولیوں کا امام، اور بیٹے جنتی جوانوں کے امام، اور خود جنتی خواتین کی سردار۔ ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا، ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے۔ اگر ہم نے بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور تو کون ہے نہ جانے والا، وہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے، تو کون ہے؟ تو بھاگتا ہوا جائے۔ یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الکلام کلمے اٹھا لی جاتی، پھر اس کے بعد ایک صاحب تھے جن کی مسز کو، بیوی کو بیماری ہوئی، ذہنی یادداشت ختم ہو گئی، ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا۔ روز صبح ناشتہ لے کے جاتے، رات کو کھانا لے کر جاتے، اس کو کھلاتے۔ ایک دن ڈاکٹر نے پوچھا کہ بابا جی یہ تو آپ کو جانتی بھی نہیں، اب تم اتنا کیوں اس کے لیے تردد کر رہے ہو، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں جانتی، میں تو اس کو جانتا ہوں۔ اپنے آپ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کہوں گا کہ میں اس کو جانتا تھا اور میں نے چھوڑ دیا۔ جب آپ جانتے ہیں، ایک بیدار نہیں ہے، جو بیدار نہیں ہے اس کی تو خیر ہے، لیکن جو بیدار ہو گیا ہے لازم ہے کہ وہ بیداری کا حق ادا کرے۔ جہاز میں سب سو جائے، جو جاگا ہوتا ہے نا اسی کا نام کیپٹن ہوتا ہے۔ اگر کیپٹن بھی سو جائے تو جو بیدار ہے وہ کیپٹن ہے۔ ہم سب کو ماننا چاہیے یہ ذمہ داریاں صرف اور صرف ایک کی نہیں ہوتی، ذمہ داریاں دو کی ہوتی ہیں۔ دونوں مل کے نبھائیں تو بچوں کی زندگی اچھی زندگی بنتی ہے، دونوں مل کے نہ نبھائیں تو بچوں کی زندگی کبھی شاندار زندگی نہیں بنتی۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، تم بہت کمزور ہو، تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں، آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو بڑے دکھڑے ہیں، بڑے غم ہیں، بڑی اذیتیں ہیں، بڑی بیماریاں ہیں، جس نے مجھے کمزور کیا۔ ظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی، آخرت صاف کر لی، لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں۔ وقت حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تقویٰ، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے، یہ شرک خفی ہے۔ جب بھی تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے کہ یہ کام کل کرنا، سمجھ لو تمہارا کام تو ہو گیا بھائی، کل نہیں، آج نہیں، ابھی۔ اچھا تو پھر بتائیے کیسا رہا سفر، ٹوٹی کہاں پہ جوتیاں، چھالے کہاں پڑے، کس موڑ پہ جناب کی ہمت نے دم دیا، صاحب کو اپنی جان کے لالے کہاں پڑے۔ جس طرف دیکھا مقام ہو نظر آیا، کچھ نظر آیا نہیں جب نگاہ مست سے یہ کیا پلا دیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے،
शब हयात में 2 गाम चलना मुश्किल था, शब हयात में 2 गाम चलना मुश्किल था, कदम कदम पे मुझे आसरा दिया तूने। हाय हाय, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंपल चीजें कंसिस्टेंटली कभी नहीं होती। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन नहीं करते, चौथे दिन करते हैं, फिर छठे दिन नहीं करते। क्यों? लगता है ये तो कभी भी कर लेंगे, और जो चीज कभी भी की जा सकती होती है वो कभी भी नहीं होती है। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूं, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूं। जबर जेर से पेश कच्ची निकला है ने। वो क्यों निकला है? बच्चे, जब इंसान ताकत में होता है ना, ताकत के नशे में होता है, तो वो फिर जबर होता है, यानी जबरदस्त। जिन्हों चाहे कुछ समझे, जिन्हों चाहे कुछ ना समझे। जब उसकी ताकत जाती है तो बेटा वो जेर हो जाता है, तो जदों जेर हो जाइए फिर पेश होना ही पैंदा, भावें अदालत होवे तो भावें ओ अदालत। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसका तर्जुमा हर जगह लिखा हुआ है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अच्छा, हमारे एक उस्ताद हैं, उन्होंने इसका समझाने के लिए इसको बड़े डिफरेंट अंदाज से उन्होंने बताया, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट उसको देना है। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं का मतलब ये है कि फिर बची कोई नहीं तारीफ़ आपके लिए। आप ये जो क्रेडिट लेते हैं कि जी मेरा कमाल है, या मेरी ज़िंदगी थी और मैंने बड़ी चालाकी की है, और मैं बड़ा समझदार था और अपनी अक्ल के ज़रिए, अपनी डिग्री के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो एक तरफ रख दीजिए सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ तो उसको जाती है जिसने असबाब पैदा किए। कागज पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होंठों पर मुस्कान आए, मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं दिल खो जाए। तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं, कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए।